دنیا کے اندر بہت ساری قومیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، ان کی قوموں نے کہا نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو دوسرے باپ ہے تمام انسانوں کے، ایک طرح سے دوسرے باپ ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، اس کے بعد سلسلہ چلا، پھر حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، طوفان نوح آیا، سب کے سب غرقاب ہو گئے۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے تو 4، ایک کنعان جو تھا وہ بھی ڈوب گیا نافرمانی کی وجہ سے، 3 جو بیٹے تھے وہ بچ گئے، پھر انہیں سے پوری دنیا کی جو نسل ہے یہ چلی ہے۔ تو اس وجہ سے گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے اور تمام انسانیت کے دوسرے باپ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں، پہلے لوگ بڑے عمریں بھی خوب لمبی لمبی ہوتی تھی اور ان کے جسے بھی خوب لمبے لمبے ہوتے تھے، قد و قامت بھی خوب زبردست۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد حدیثوں کے اندر آیا ہے، لوگ 60 ہاتھ کے ہوا کرتے تھے، 60 ہاتھ لمبائی ہوتی تھی اور عمریں 1000 سے کم نہیں ہوتی تھی، 1000۔ خود حضرت نوح علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ 1050 سال، 1050 سال عمر۔ بھئی حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ 950 سال تک وہ اپنی قوم میں تبلیغ کرتے رہے، 950 سال تک۔ قوم نے بات نہیں مانی، جب قوم نے بات نہیں مانی تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا، ساری قوم ختم ہو گئی، صرف کشتی میں جو باقی رہ گئے تھے، کشتی اللہ نے حکم پہلے دے دیا تھا کشتی بنا لو، جو 80-83 جو بھی لوگ تھے وہ بچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کشتی میں ان کو سوار کیا اور طوفان میں جب بچ گئے، بعد میں انہیں سے دنیا آباد ہوئی۔ تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 60 سال زندہ رہے، تو 950 سال تو قوم میں تبلیغ کی، 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے تھے، 60 سال اور زندہ رہے تو کتنی عمر ہوگی؟ 1050 سال۔ 1050 سال تک یہ عمر ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہ واقعہ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا، یادگار بنا دیا۔ آج جو کشتیاں سمندروں میں چلتی ہیں، جہاز چل رہے ہیں، ان کی شکلیں الگ مختلف ہیں، لیکن ہے سب یہ وہی یاد دلاتی ہے اسی طوفان کی۔ جو کشتی بنائی تو نوح علیہ السلام نے اور اللہ نے کشتی بنوائی تھی، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق کہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو حضرت نوح علیہ السلام ان میں یعنی اپنی قوم میں ٹھہرے رہے، أَلْفَ سَنَةٍ 1000 سال، إِلَّا 50 عَامًا مگر 50 سال کم، یعنی 950 سال، 950 سال تک۔ اس کے بعد فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، پھر ان کو طوفان نے یعنی اللہ رب العزت نے بارش برسائی ہے، جب قوم نے بات نہیں مانی ہے اور وہ بالکل ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو اللہ نے عذاب میں پکڑا ہے، بارش ہوئی ہے، سیلاب آیا ہے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے تو اللہ تعالیٰ نے سب کو پکڑ لیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ارشاد فرماتے ہیں تو ہم نے نجات دی ان کو یعنی نوح علیہ السلام کو، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والوں کو جو جن کو کشتی میں سوار کیا گیا تھا، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنا دیا ان کو تمام دنیا والوں کے لیے ایک نشانی۔ آج یادگار نشانی بنی ہوئی ہے، وہ نشانیاں کشتیاں جو ہے وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی یاد دلا رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ ہم آپ نیکی کریں، اچھے راستے پر چل کر کے اللہ تعالیٰ اور نبی پاک علیہ السلام کے حکموں کے مطابق زندگی گزار کر کے اپنی آخرت بہتر بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور رحمت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔